بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاذکار للامام نووی رحمہ اللہ، اس کا جو ہے آگے جو ذکر آ رہا ہے محترم حضرات، اس درس میں قرآن کریم کے متعلق جو فضائل ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، سب کو جمع کر رہے مختلف ابواب میں۔ تو ہم ابواب اب سٹارٹ کر رہے جو چیپٹرز ہے، تو دیکھتے اس باب میں مصنف رحم اللہ کیا فرماتے۔ باب مختصر فی احرف مما جاء فی فضل الذکر غیر مقید بوقت۔ یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں، مختصر سے چیپٹر ہے، اس میں ذکر کے متعلق وہ بات ذکر کر رہے محترم حضرات، وہ گوشے ذکر کر رہے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ منع ذکر ایک ایسا عمل ہے جو کسی خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ آپ کچھ خاص حالات میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم نے آگے پچھلی جو کیا تھی نشست تھی اس میں ہو گئی تھی یہ بات کی، مثلا پیشاب کے وقت، ہم بستری کے وقت، یا کھاتے کھاتے میں، یا کسی اور ایسے موقع پر ذکر روک سکتے آدمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، یعنی ہر چیز سے قیمتی ہے، اور دنیا کی ہر عبادت ذکر میں بھی آتی ہے۔ وقال تعالی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ مجھے یاد کیا کرو، میری یاد میں لگے رہو، تمہارا تذکرہ جو ہے میں فرشتوں میں کروں گا۔ وقال تعالی فلولا انه كان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اس وقت تسبیح نہ پڑھتے، تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، مچھلی کی پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ یوم یبعثون منانے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے۔ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقال تعالی یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتے صبح رات دن، یعنی رات دن ہر وقت جو ہے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، وبالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما، مسدی کی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے نا وہ اسمہ عبد الرحمن بن صخر علی الاصح، سیرت کے مطابق عبد الرحمن بن صخر ہے، من نحو 30 قول ویسے 30 اقوال اس کے نام ہے، اکثر الصحابہ حدیثا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابی جو تھے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے کم مروی ہے، بلکہ زیادہ اس کے پاس بھی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے شیخ المحدثین ہے، شیخ الحدیث تھے اپنے دور میں، کہ اکثر صحابہ میں اکثر حدیث اس کے پاس تھی۔ قال، یہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان، دو کلمے ہیں، علی اللسان، خفیفتان علی اللسان من زبان سے پڑھنے میں تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، بروز قیامت میزان میں بہت بھاری ہوں گی، حبیبتان الی الرحمن، پروردگار کو پسند بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، و دو یہ کلمے ہیں۔ وهذا الحدیث آخر شیء فی صحیح البخاری، کہ حدیث بخاری شریف میں آخری حدیث ہے نا، جب خاتمہ ہوتے بخاری کا تو اسی حدیث پر علماء کرام تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ آگے 13 نمبر حدیث ہے، یہاں پر حضرت مصنف مؤلف سے اپنے عدد اور تعداد بھی ڈالے ہیں حدیث کے سامنے، اور علماء کرام نے بعد میں آگے کہہ رہے کہ وَإِنَّ فِي صحیح مسلم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو ذر سے کی حدیث سے وہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ تعالی، اے ابو ذر کیا میں تمہیں سب سے بہترین کلمات بتاؤں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ ان احب الکلام الی اللہ تعالی، پسندیدہ کلام اللہ کو جو ہے نا، کلام سے قرآن کریم والا کلام مراد نہیں ہے، ورنہ کلمات ذکر سبحان اللہ و بحمدہ وہی ہے۔ وفي روایت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکلام افضل، کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے؟ قال ما اصطفى اللہ لملائکتہ ولعبادہ، جو اللہ نے فرشتوں کے لیے بندوں کے لیے چن لیا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو دوسری حدیث کے ساتھ یہ حدیث ٹھکراؤ نہیں کہتا کہ آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ احب الکلام الی اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ الگ بات ہے، الگ بات۔ آگے دیکھے وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، سمرة سے روایت، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، چار قسم کی تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، نمبر دو الحمدللہ، نمبر تین لا الہ الا اللہ، نمبر چار اللہ اکبر۔ لا یضرک بأیہن بدأت، جو بھی آگے پیچھے آپ شروع کر لیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، آگے پیچھے کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمدللہ، واو عطفہ بھی آپ جمع کر سکتے، واو کے بغیر بھی پڑھ سکتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے کی حدیث ہے وروينا في صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی پاکی طہارت یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ منہ صرف ظاہری صفائی مراد نہیں ہے، طہور لفظ پاکی طہارت صفائی ستھرائی سب کو شامل ہے، اور یہ صفائی ستھرائی سے مراد صرف کپڑے مراد نہیں ہے، تو تمہیں معلوم ہے بدن کا صاف رکھنا، جسم کا صاف رکھنا، کپڑوں کا صاف رکھنا، گھر کا صاف رکھنا، مسجد کا صاف رکھنا، نماز کی جگہ کا صاف و پاک رکھنا، اور اس کے علاوہ جو ہماری عام جگہ ہیں سب کا صاف پاک رکھنا، یہ طہارت میں داخل ہے۔ اور اس سے پہلی والی طہارت جو ہے نماز کے لیے مراد ہے، کہ نماز کی جو سب سے پہلی طہارت ہوتی ہے کہ آپ حدث اصغر سے پاک ہو، حدث اکبر سے پاک ہو، اس کے بعد جسم پاک ہو، یعنی کسی جگہ نجاست نہ لگی ہو، حقیقی نظر نہ آنے والی، کپڑا صاف ہو، نماز کی جگہ صاف ہو، اس کے بعد پھر آگے مزید چیز صاف ہو، اور دل صاف ہو۔ طہور سے مراد طہور ظاہر اور باطن دونوں ہیں، تو ظاہر پھر ایمان کا آدھا ایسا کہلائے گا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں، ترازو کو۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یہ دونوں بھی بھرتے ہیں، اور تملأ ما بین السماوات والارض، اسمان و زمین کے بیچ کا حصہ بھر دیتے ہیں۔ آگے کی حدیث سے کہہ رہے کہ وروينا فيه أيضا عن جويرية أم المؤمنين رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح، ایک دن پیغمبر علیہ السلام جویریہ کے پاس سے صبح کی نماز پڑھ کے نکل گئے، وہی فی مسجد ہے، وہ نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسجد سے مراد نماز کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی مسجد بولتے ہیں۔ ثم رجع بعد ان اضحى، چاس کے وقت پیغمبر جب واپس لوٹی، وہی جالسۃ فی، اسی طرح سے ذکر کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها، کہ تم اسی طرح سے بیٹھی ہوئی جو میں تم سے جدا ہو کے باہر گئے تبھی تک اسی طرح سے؟ قالت نعم، ہاں اسی وقت سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، کہ میں نے آپ کے بعد 4 کلمے جو ہے 3 مرتبہ پڑھے ہیں۔ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن،
کہ اگر وہ کلمے اس کے ساتھ وزن کیے جائے جو آپ نے پڑھے ہیں تو تمہارے کلمات سے جو ہے نا جو میں نے پڑھی ہوئے ہیں وہ وزندار ہو جائیں گے، زیادہ وزن والے ہو جائیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ پیغمبر کا اخلاص عام انسان سے اوپر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی کہ ظاہر وہ تو آپ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے اور وہ صحابیہ تھی، یہ مقصد بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ نا کہ کچھ اعمال جو ہے ہوتے تو مختصر ہوتے ہیں لیکن پر اثر زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہے اس طرح کے بہت سارے کام دنیا میں ہوتے کہ ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن اس کا پیسہ زیادہ بنتا ہے۔ اس طرح سے بعض اعمال چھوٹے ہوتے لیکن ثواب زیادہ بنتا ہے، وزن زیادہ۔ وہ جو کلمات ہیں میں نے پڑھے ہیں وہ یہ ہے دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کی تسبیح اور پاکی ہو عدد خلقہ، مخلوق کی تعداد کے برابر۔ نمبر 2 ورضوان نفسی، اس کی رضا کے برابر، وزینت عرشہ، عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلمات، اور تمام کلموں کے برابر۔ اس کا مثال ایسے ہوتا ہے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہو کہ آپ نے بہت نعمتیں فرمائی ہیں۔ بعض انسان اس طرح کہتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہو دنیا میں ریت کے برابر، تو ظاہر ہے ریت تو بہت زیادہ ہے، دیکھ اس کا ذہن بہت براڈڈ مائنڈ ہے۔ اس طرح سے وہ بولتا ہے یا اللہ آپ کے لیے بہت زیادہ شکر ہو، بہت زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے نا، بہت زیادہ کی کیا حد ہو سکتی۔ اور ایک آدمی کہتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہو ریت کے برابر، ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، انسان و حیوان کے جسم پر بالوں کے برابر تمہارا شکر ہو، تو ظاہر ہے نا یہ تو بڑائی ہے یار۔ اس طرح جب آپ کسی کی بڑائی کرتے ظاہر ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں لوگوں کا عرف ہے، ہم جب کسی کو سلام بھیجتے ہیں تو پھر اس طرح کہتے ہیں کہ تم سلام ہو تمہاری داڑھی کے بالوں کے برابر، ہمارے لوگ اس طرح بولتے ہیں، تمہارے سر کے بالوں کے برابر۔ یہ ویسے ہمارے ہاں شرافت کے لیے اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ میں اس طرح بار بار نہیں بول سکتا کہ تمہاری طرف میرا سلام ہو، میرا سلام ہو، تجھے سلام ہو، سلام ہو، سلام کب تک بولے گا فقیر؟ تو یہ سب بول دو کہ تمہاری داڑھی اور سر کے بالوں کے برابر تمہیں میرا سلام ہو، تو ظاہر وہ بھی محسوس کر لے گا کہ دیکھیں کتنا زیادہ بولنا چاہ رہا لیکن فرصت نہیں ہے۔ اور پھر روایت میں سبحان اللہ عدد خلقه، سبحان اللہ رضا نفسه، سبحان اللہ زینت عرشه، سبحان اللہ مداد کلمات۔ آپ اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ سبحان اللہ کا لفظ بھی بول سکتے، اس کے بغیر بھی بول سکتے، دونوں طرح صحیح ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وروین فی کتاب الترمذی ولفظہ، ترمذی میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ حضرت جویریہ کو آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا الا اعلمک کلمات تقولینها، کیا میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں کہ جو آپ پڑھی گی نا تو بہت بڑا اجر ہوگا۔ وہ یہ ہے سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، ایک کلمہ ہو گیا نا 3 بار۔ نمبر 2 سبحان اللہ رضوان نفسہ، سبحان اللہ رضوان نفسہ، سبحان اللہ رضوان نفسہ 2۔ نمبر 3 سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ 3۔ نمبر 4 کلمہ سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ مداد کلمات۔ آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت میں اس طرح سے بھی ہے۔ آگے فرماتے کہ وروی نبی صحیح مسلم ایضا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم ابو ہریرہ سے اس طرح کی روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا لأن اقول، کہ اگر میں اس طرح سے پڑھوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات دیکھیں ایک مرتبہ اگر میں سے پڑھوں احب الی مما طلعت علیہ الشمس، پوری دنیا سے مجھے پسند ہے، پوری دنیا کے مقابلے میں مجھے پسند ہے، کیونکہ دنیا پانی ہے اور ان اذکار کا ثواب پانی نہیں ہے۔ طلعت علیہ الشمس مانے جن چیزوں پر سورج کی کرنیں لگتی ہیں، روشنی لگتی، مراد دنیا ہے بس پوری۔
آگے فرمانے کہ وروینا فی صحیحی البخاری و مسلم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ ایوب سے روایت یہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال، اگر کوئی اس طرح پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ چھوٹا کلمہ ہے نا، چھوٹا کلمہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ بولتے، اس کو کلمہ توحید بھی آپ بول سکتے ہیں. جب یہ کلمہ کوئی پڑھے گا نا، کچھ الفاظ اس میں زیادہ کم بھی ہے اور روایت میں بھی ہے کہ جب کوئی اس طرح سے پڑھے گا 10 مرات 10 مرتبہ جب یہ پڑھے گا، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ گویا کمن اعتقا اس روایت میں اس طرح سے ہے گویا کہ اس نے آزاد کر دیا 100 غلاموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں. اور ادھر جو ہے مختلف الفاظ سے یہ روایت ذکر یہاں پر اس روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ جب یہ چھوٹا کلمہ کوئی پڑھے گا نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، وہ 10 مرتبہ والی بات الگ ہو گئی نا کہ جب کوئی 10 مرتبہ پڑھے گا وہ اس نے 100 غلاموں کو آزاد کیا. اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا 100 مرہ کانت له عدل بھی پڑھتے تھے عدل 10 رقاب، 10 غلاموں کے برابر ثواب ہے کہ اس نے آزاد کیا. وکتبت له 100 حسنہ، 100 نیکی اس کے لیے لکھی جائے گی. ومحیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ اس کے مٹ جائیں گے. وکانت له حرزا من الشیطان یوم ذلك حتى یمسی، اور اس دن جو شیطان سے شام تک محفوظ رہے گا. حرز جان منا یعنی جس چیز سے آپ حفاظت لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ڈال بن جائیں گے کلمات، اس کے لیے امان بن جائیں گے، حفاظت. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدْ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور کوئی شخص دنیا کا اس سے افضل عمل والا نہیں ہوگا. ہاں وہ شخص ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ جو 100 سے زیادہ پڑھے گا. نہیں چھوٹا کلمہ اگر کسی نے دن میں یہ چھوٹا کلمہ پڑھ لیا 100 مرتبہ تو دنیا کا سب سے افضل آدمی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل والا انسان نہیں ہے. ہاں وہ شخص سے بڑھ کر ہے جس نے 100 سے زیادہ پڑھا ہو، چاہے 1 مرتبہ کیوں نہ 101 کیوں نہ ہو. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ، کوئی نہیں لے کر آیا گویا کہ اس دن بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اس شخص سے زیادہ افضل عمل، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، آج اس سے زیادہ کر لے. وقال، اور فرمایا کہ اگر کس طرح پڑھے، کس طرح، اس طرح سے کہ ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم مرہ، 100 مرتبہ اگر کوئی یہ پڑھتے دن میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، تو حطت خطایاہ، اس کے سارے گناہ مٹھائے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ. سمندر کی جاگ تو بہت زیادہ ہوتی محترم حضرات، پہاڑوں کے برابر جاگ جو ہے جم جاتی ہیں. آگے کی حدیث کی وروینا فی کتاب ترمذی ابن ماجہ، ان دونوں کتابوں میں ہے کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے نا، اور اسی کا سارے رسولوں سے ذکر اور ورد آیا ہے. تمام پیغمبر اسی کی طرف بلاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ آپ لوگ پڑھو. تو سب سے افضل ذکر یہی ہے اذکار میں. آگے 21 نمبر حدیث محترم حضرت فرماتے ہیں کہ بخاری میں روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور جو ذکر نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، دونوں میں زندہ اور مردہ کی نسبت ہے. مانا زندہ آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد کر، کیونکہ زندگی تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے نا، جو اللہ کو یاد نہ کرے اس کی کیا زندگی. آگے کی روایت صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک دیہاتی شخص پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پوچھا اور درخواست کی، فقال علمنی کلاما اقولہ یا رسول اللہ، کوئی ذکر بتا دو، کوئی دعا یا کوئی کلام بتا دو جو میں پڑھا کروں گا۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل، یوں پڑھا کرو آپ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس طرح سے پڑھا کریں۔ جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے نا تو آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا کہ حدیث میں پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔